دنیا کے 70 ملکوں میں تقریباً مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں سیاسی جماعت کا مطلب ایک آدمی یا ایک خاندان نہیں ہوتا. سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے. ان 70 ملکوں میں سیاسی جماعت تو ایک ادارہ ہوتی ہے، لیکن ان 70 ملکوں میں ادارہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو ملک کا 80% عوامی طبقہ اقتدار دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک شخص کیوں رکاوٹ ہے؟ آپ اس ایک شخص کے خلاف جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے پاکستان کی سیاست سے ان طاقتوروں کو ہٹانا ہے جو بند کمروں میں بیٹھ کے میرے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، جو میں نہیں برداشت کر سکتا. کم سے کم آپ کا وہ آرگومنٹ بہت اسٹرانگ تھا کل کی ویڈیو میں سہیل آفریدی صاحب والا. میں چاہتا ہوں ہم اس کو ضرور ایڈریس کر لیں. وہ کل کی وہ ویڈیو میں مجھے اس نے سوچنے پر مجبور کیا. آپ تمام تنقید صرف اس جماعت کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اندر جمہوریت نہیں ہے، وہ شخصیت پرستی ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے، عمران خان نے اپنی مرضی کا بندہ رکھ. لیکن جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، آپ ان کے خلاف کوئی بات ابھی تک آپ نے نہیں. اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. عمران خان صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے گھڑی کے اوپر، وزیر اعظم گھڑی چوری کی. میں پورے یقین کے ساتھ پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے بدترین دھاندلی کوئی اور نہیں تھی جو 2024 میں کی گئی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علیزی ولاگز. میرے ساتھ رائٹ ونڈو پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مشہور شخصیت اقرار الحسن صاحب کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج دوسری مرتبہ علیزی ولاگز پہ آئے. کل ہی میں نے ایک تازہ ویڈیو کی تھی ان پر سخت قسم کی تنقید، وہ کافی وائرل رہی. فیس بک پہ تقریباً اسے ملین سے زیادہ لوگ اب تک دیکھ چکے ہیں. اقرار الحسن صاحب نے اس کے اوپر بھی رپلائی کیا تھا، ہماری بات بھی اس کے اوپر ہوئی. بہرحال آج ہم نے سوچا کہ ہم ڈسکشن کر لیں، بیٹھ کر کے لائیو اپنے آئیڈیاز ڈسکس کریں. میں ان سے سوال پوچھوں کیونکہ کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں اقرار بھائی کو. آج کل اسپیشل یوتھ کے اندر کافی ایکٹیو ہیں، ان کے بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں. انٹرو پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے. ویلکم جی اقرار الحسن صاحب، ویلکم بیک ٹو علیزی ولاگز. تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ. اور میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ میں آپ کا مداح ہوں. اللہ نے بڑی صلاحیت دی آپ کو الفاظ کے چناؤ کی، اور آپ بڑی سخت تنقید کرتے ہیں مجھ پر ہمیشہ. اور اس میں لیکن اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ ایک خاص حد سے نیچے نہیں گرنا. تو اس پر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. کل کی ویڈیو بھی بڑی سخت ویڈیو تھی. میں نے خود آپ سے درخواست کی کہ ہمیں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے اور آپ نے میری اس درخواست کو قبول کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید آپ پر بھی ابھی تنقید ہوگی کہ کیوں بٹھا لیا آپ نے اقرار صاحب کو اپنے ساتھ. کیونکہ آج بڑی بدقسمتی ہے نا کہ یہ ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم مکالمہ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ بس جو ہمیں اچھا نہیں لگتا بس اسے بلاک کرو اور بھاگ جاؤ، بس معاملہ ہی ختم کرو. تو آپ کا شکریہ اور آپ کو مبارکباد کہ آپ نے یہ موقع مجھے بھی فراہم کیا. بہت شکریہ، آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آپ نے اپنا وقت دیا. سر آپ آج کل بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے، جین زی سے، یونیورسٹیز میں جا کر کے، بیرون ملک جا کر کے آپ ایک نیریٹو دے رہے ہیں. آپ پارٹیز کے اندر جمہوریت کی بات کرتے ہیں. میں اس کی تفصیل بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. اچھی بات ہے ملک کے اندر کوئی تو سوچ رہا ہے ڈفرینٹ طریقے سے، اور میں آپ کی سوچ کے ساتھ اتفاق کروں اس سے پہلے مجھے آپ سے سوال پوچھنے ہوں گے کہ آیا بھائی آپ مجھے کنونس کر پاتے ہیں یا نہیں کہ میں آپ کے اس جدوجہد کو جوائن کروں یا نہ کروں. مختصراً مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نئی پارٹی، نئی جماعت کی بات کر رہے ہیں، یہ جماعت بیسیکلی کس آئیڈیا کے اوپر ہے؟ آپ کیا تبدیلی لے کر کے آنا چاہتے ہیں نوجوانوں کے اندر؟ تھوڑا سا بتائیں. علی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ یہ جو نظریہ ہے یا نئی سیاسی جماعت کا بیانیہ ہے، یہ نہ عمران خان کے خلاف ہے، نہ نواز شریف کے خلاف ہے، نہ زرداری کے خلاف ہے. یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس وقت یہ بحث نہیں ہے. میں لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظام اچھا ہے یا برا ہے جس میں ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے بھٹو ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو. کوئی بھی ایک آدمی اگر اپنی زندگی کے آخر تک کسی ایک سیٹ پر قابض رہے، فیصلہ کرنے سے پہلے کسی کے مشورے کا پابند نہ ہو، جب وہ فیصلہ کر لے تو اس فیصلے سے اختلاف کی پارٹی کے اندر کوئی ضرورت نہ کرے، اسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. یہ سیاسی ڈکٹیٹرشپ ہے بدقسمتی سے جو پچھلے 78 سال سے ہم پر مسلط رہی. جمہوریت کے نام پر ہم شخصیات کو فالو کرتے رہے. ہمارا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. ہمارا لیڈر کہتا ہے دن ہے، ہم کہتے ہیں دن ہے. ہمارا لیڈر کہتا ہے رات ہے، ہم کہتے ہیں رات ہے. ہمارا لیڈر رات کو سونے سے پہلے کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، سارے فالوورز کہتے ہیں جرنیل اچھے ہوتے ہیں. لیڈر صبح جا کے کہتا ہے جرنیل غدار، میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں، سارے فالوور کہتے ہیں کہ جرنیل غدار ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ایک آدمی کے جو فیصلے لینے کا نظام ہے اسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، اور یہ ڈکٹیٹرشپ ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی رہی ہے. میں آگے چل کر عرض کروں گا کہ اس ہی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے فوجی ڈکٹیٹرشپ کو بھی، ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو بھی بار بار موقع ملتا رہا. یہاں ماشاء اللہ لگنے پر انہی لیڈروں نے مٹھائیاں تقسیم کی. یہاں ایک آدمی جو ہے وہ جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتا ہے، دوسرا جرنیلوں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. آگے چل کر میں تفصیل سے عرض کروں گا. مجھے لگتا ہے پاکستان کے بہت سارے مسائل کے پیچھے
یہ سیاسی آمریت اور سیاسی ڈکٹیٹرشپ ہے. ہم ایک ایسی سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں جس معاشرے میں آپ ہیں, جہاں سے میں بھی ہو کر آیا ہوں, دنیا کے 70 ملکوں میں تقریباً مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں سیاسی جماعت کا مطلب ایک آدمی یا ایک خاندان نہیں ہوتا. وہاں سیاسی جماعت کسی آدمی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتی. وہاں سیاسی جماعت کسی آدمی یا کسی خاندان کا کاروبار یا ذاتی دکان نہیں ہوتی. سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے, اور ادارہ کبھی ایک آدمی یا خاندان کی ملکیت نہیں ہو سکتا. ادارہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے, ادارہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے, اور ان اداروں میں الیکشن کے ذریعے, میرٹ پر مبنی ایک نظام کے ذریعے لیڈرشپ منتخب ہو کر مخصوص مدت کے لیے آتی ہے, اپنی ٹرم کو سرو کرتی ہے, اور اس کے بعد نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے. جن 30 سالوں میں آپ نے, میں نے نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا نام سنا, ان 30 سالوں میں برطانیہ کی لیبر پارٹی میں, برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی میں, امریکہ کی ریپبلکن میں, ڈیموکریٹس میں, جرمنی کی CDU میں, بھارت کی BJP میں 10 12 چیئرمین, صدر, لیڈر منتخب ہو کر آئے, اپنا کام کیا اور کام کر کے چلے گئے. ادارے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک آدمی چونکہ سیاسی جماعت بن جاتا ہے, اس آدمی کو جدے بھیج دیتے ہیں تو بھی سیاسی جماعت ختم ہو جاتی ہے, اس آدمی کو جیل بھیج دیتے ہیں تو بھی سیاسی جماعت ختم ہو جاتی ہے. تو سیاسی جماعت کو ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو کسی ایک شخص کے آنے یا جانے سے اپنا کام نہ روکے, ایک آدمی کے آنے یا جانے سے اس پر کوئی فرق نہ پڑے. پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت کی اس وقت ضرورت ہے جو لوگوں کی ملکیت ہو, جو عوام کی ملکیت ہو, جو نوجوانوں کی ملکیت ہو. یہ میرا بہت اچھا, اور یہ بہت زبردست بات کی آپ نے, سننے میں کانوں کو اتنی اچھی لگی کہ یقین کریں دل کر رہا ہے کہ ابھی بیعت کر لوں میں. لیکن مسئلہ یہ ہے اقرار صاحب, آپ نے 70 ملکوں کی بات کی ہے. ان 70 ملکوں میں سیاسی جماعت تو ایک ادارہ ہوتی ہے, لیکن ان 70 ملکوں میں ادارہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان 70 ملکوں میں ادارہ آ کر کے سیاسی جماعت کے اوپر چڑھ کے ان کو جیلوں میں ڈال کے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے؟ کیا ان ملکوں میں ادارہ فارم 47 پکڑا کے 17 سیٹوں والوں کو حکومت میں لے کر کے آتا ہے؟ ان ملکوں کی, آپ اس ملک میں صرف جمہوریت نہیں ہے, ان ملکوں میں انصاف بھی ہے, ان ملکوں میں رول آف لا بھی ہے. کیا پاکستان میں اس وقت عدالتوں کی حالتیں دیکھ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں انصاف ہے, یہاں رول آف لا ہے؟ آپ اس اسپیس میں ایک پارٹی کیسے کھڑی کریں گے سر؟ مجھے یہ چیز تھوڑا سمجھا دیں. اچھا دیکھیے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بالکل جن 70 ملکوں کی یا جن ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں جمہوریت لوگوں کو ثمرات سے نواز رہی ہے, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جیسا پرابلم نہیں ہے. وہاں جرنیلوں کا سیاسی مداخلت اس حد تک جانا, اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہے. وہاں اس طرح سے لاقانونیت نہیں ہے, وہاں اس طرح سے عدالتیں غلام نہیں ہے, وہاں اس طرح سے مینڈیٹ چوری نہیں کیا جاتا. بالکل متفق ہوں. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پاکستان میں یہ مسائل ہیں تو یہ فوجی آمریت کا یا فوجی ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ ہم سیاسی ڈکٹیٹرشپ سے کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوجی ڈکٹیٹرشپ ہونے کی اٹ سیلف ایک بہت بڑی وجہ سیاسی ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ اس بات سے کیوں انکار کرتے ہیں کہ یہ جو سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں, چونکہ یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے اپنی پارٹی کے اندر, تو یہ جرنیل کے ساتھ بیٹھ کے سارے کے سارے معاملات پر ڈیل کر کے اٹھتے ہیں کہ جیسا مجھے وزیر اعظم بنائے, آپ جو کچھ کہیں گے میں وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ایک آدمی پارٹی ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی آسانی سے ڈیل کر لیتا ہے. جہاں لوگوں کی پارٹی ہوتی ہے, جہاں بہت سارے لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جمہوری میدانوں پر مل کر, وہ زیادہ آسانی سے ڈکٹیٹرز کے ساتھ یا فوجی جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوجی ڈکٹیٹرز کا مقابلہ آپ سیاسی ڈکٹیٹرز سے نہیں کر سکتے. آپ کے مدے مقابل ایک ادارہ ہے. ادارے کے مقابلے میں علی زئی صاحب ہم شخصیات کو لاتے رہے آج تک 78 برسوں میں. ہم نے ادارے کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی, ہم نے ادارے کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی, ہم نے ادارے کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی, ہم ادارے کے مقابلے میں آج عمران خان صاحب کی لڑائی لڑ رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ادارے کے مقابلے میں شخصیات کو لانے کی بجائے جمہوری سیاسی ادارہ قائم کر کے دیکھ لیجیے. ادارے کے مقابلے میں آپ کنونس کریں, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اس وقت دیکھیں, آپ جو سیاسی جماعت کی بات کریں, جس نظریے کی بات کریں نا, اس طرح کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر ہزاروں رجسٹرڈ ہیں سر. الیکشن کمیشن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پارٹیاں ہیں, لوگوں کے نظریات بھی بڑے خوبصورت ہیں, بڑے بہترین ہیں. لیکن اس ایٹماسفیئر کے اندر وہ سیاسی پارٹی کیسے کام کرے گی جہاں پر ایک ایسا نظام موجود ہے کہ ایک وردی میں بیٹھا ہوا شخص اپنی مرضی سے ملک کا وزیر اعظم بناتا ہے, اپنی مرضی سے ملک کا صدر بناتا ہے, اپنی مرضی کا ہاؤس بناتا ہے. وہاں پہ یہ سارے دعوے تو پھر کھوکھلے لگنے لگتے ہیں نا سر جی, کہ ہم جمہوریت پارٹی کے اندر دیکھیں, آپ کے پاس بڑا خوبصورت نقشہ ہے گھر کا, لیکن جہاں پہ آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جھاڑیاں ہیں, وہاں پہ گندا نالا ہے. پہلے ان جھاڑیوں کو تو کاٹیں نا ہم سر جی, گھر تو وہاں پہ بعد میں بنے گا. مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ اس ایٹماسفیئر میں کیسے کام کریں گے, کیسے جماعت کھڑی کریں گے. لیٹس سپوز, ایک منٹ دیجیے گا, ایک منٹ.
हाँ, एक मिनट दीजिएगा सर, जरूर। मुझे आप ये बताएं, मैं आज आपकी जद्दोजहद में फॉर एग्जांपल शामिल हो जाता हूँ। पीटीआई सोशल मीडिया टीम को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलना।